یا چلہ یہ ایک ترتیب ہے جس کو اکابرین امت نے متعین کیا ہے. جیسے MBBS کے لیے 4 سال کی ایک ترتیب ہے، انجینئرنگ کے لیے 4 سال کی ایک ترتیب ہے، عالم کورس کے لیے 10 سال کی ایک ترتیب ہے، مفتی بننے کے لیے افتاء کے لیے 2 سال کی ایک ترتیب ہے. اسی طرح دعوت تبلیغ کے 40 دن کی بھی یہ ایک ترتیب ہے. اور یہ ترتیب کن وجوہات سے؟ چند وجوہات کی وجہ سے متعین کیے گئے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا رہا 40 سال، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد روح ڈالی گئی. آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو 40 سال تک اللہ رب العزت کی یاد میں روتے رہے، اور 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، 40 دن تک آگ میں رکھا گیا. 40 دن کے بعد خلیل اللہ کا لقب ان کو عطا کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن تک بٹھایا گیا، جسے قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم میقات ربہ 40 لیلہ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کوہ طور پر بٹھایا، اور 40 دن کے بعد ہم نے ان کو تورات عطا فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن کا چلہ، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن کا چلہ، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کا چلہ. تو یہ 40 دن کی کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے 40 دن کا ان لوگوں کے لیے انتخاب فرمایا. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے وہ جہنم سے نجات اور نفاق سے بری ہو جائے گا. یہ 40 دن کیوں کہا؟ 35 دن کیوں نہیں کہا؟ 45 دن کیوں نہیں کہا؟ 40 دن کی کیا خصوصیت ہے؟ جو 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. 40 نمازیں کہا، 50 نمازیں نہیں کہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جہاد کے راستے سے واپس آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے دن کے بعد آئے ہو؟ کہنے لگے کہ 1 مہینے کے بعد آئے. کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حلا اتممت 40، اور 10 دن لگا لیتا اور 40 دن کی ایک تعین کو پورا کر لیتا تو بہت بہتر ہوتا. تو اس طرح 40 دن کے بارے میں کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا، جو انسان 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے گزارے انبت اللہ ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے، اور اتنا بھرتا ہے کہ وہ چشمے بن کے اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے. یہی وجہ سے ہے کہ 40 دن جب انسان اللہ کی لگاتار عبادت کرتا ہے یا 40 دن وقت لگا کر اللہ رب العزت کو مناتا ہے تو 40 دن کے بعد اللہ رب العزت اس کے سینوں کو منور فرماتے ہیں. پھر وہ اللہ رب العزت کی بڑائی آدھا گھنٹہ بھی کر سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی کر سکتا ہے. جو حد کی وجہ سے ہمارے اکابرین نے 40 دن کی ایک ترتیب بنائی. اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 40 دن جانا فرض ہے، واجب ہے، ہم یہ نہیں کہتے. جو کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے بلکہ غلط ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ 40 دن کی ترتیب بنائی جسے اور چیزوں کی ترتیب بنائی جاتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں کو اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق نصیب. اللہ